جوان میرے پاس آیا اور کہنے لگے جی میرے پاس ایک اسم اعظم ہے، جو مسئلہ بھی ہو چٹکیوں میرا حل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی بتا دے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے، مجھے بھی بتا دے۔ کہنے لگے کہ میں اپنی اماں کے نا پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہوں، اس کو تیل لگانا شروع کر دیتا ہوں، دبانا شروع کر، اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں کہ مولا تو نے خود تک کہا ہے اپنے حبیب کی زبان سے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اے اللہ ان قدموں کے نیچے سے جنت تو مل سکتی ہے، اور جنت وہ ہے جس میں اربوں خربوں سال اللہ پھر نکالیں گے بھی نہیں۔ تو یا اللہ میری دنیا میں زندگی کے ایسے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، وہ نہیں ہو سکتی، اللہ میرے وہ مسئلے حل کر دے، وہ پریشانی دور کر دے، وہ الجھن دور کر دے، وہ مسئلہ وہ گنجن کرتے کرتے کرنے لگے کہ میں جب بھی پریشانی ہوتی ہے بس اماں کے پاؤں دباتا ہوں اور ان کے خدمت کرتا ہوں اور دل ہی دل میں دعا مانگتا ہوں، اور بس۔ مجھے ایک جوان نے کراچی میں ایک بات کہی، یاد آئی اچانک، وہ بھی سنا دوں آپ کو، سناؤں؟ عجیب بات۔ کہنے لگے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، اماں بڑھاپے کی وجہ سے چچڑی ہو گئی، حالات کی وجہ سے بیچاری جو ہے وہ کچھ سخت مزاج ہو گئی، بہویں ہیں، پھر ہر بہو کا اپنا مزاج، بچے ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی آپس میں جنگ، گھر میں ایک ہنگامہ۔ وہ کہنے لگے ہمارا چھوٹا سا گھر ہے، تو میں پریشان تھا، کچھ میرے مسائل تھے معاشی کاروباری، محنت کر کر کے کہنے لگے میں وہ شخص ہوں جس نے خچر اور گدھے کی طرح محنت کی ہے پر حاصل کچھ نہیں ہوا۔ تو میں کہنے لگے ایک دفعہ پریشان حال تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے نا پان کی پیک پھینکی، وہ ہوا اڑتی میرے پر آ گئی، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے صاف کیا، کپڑے پہ نشان چھوڑ گئی۔ ایک صاحب نے مجھے پانی کی بوتل تھی وہ دی، میں نے دھوئی، ان صاحب کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، کہنے لگے وہ آئے معافی مانگ لیں گے، معذرت کرنے لگے کہ میں نے جان بوجھ کے ایسے نہیں کیا۔ کہنے لگے میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، معاف کیا۔ کہنے لگے وہ جا کے بیٹھ گئے، ایک صاحب اور بیٹھے تھے، وہ ایسے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اٹھے، کہنے لگے تجھے ایک بات بتاؤں، تو نے آج جس طرح پان کی پیک برداشت کی ہے نا، اگر ماں کی ڈانٹ ایسے برداشت کر لے اور اف بھی نہ کر، قرآن کہتے افوں ولا تنہرہما، ایسے نہ کر، اور ان کے اپنے لہجے میں میٹھا لے جا اور دھیما لے جا اور ٹھنڈا لے جا سے بات کر، تیری سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور تیری سب الجھنیں ختم ہو جائیں گی، اور تو مالا مال ہو جائے گا۔ میں اس کو بندے کو دیکھنے لگا، یہ کیسی بات کی ہے، اس موقع کی بات تو نظر نہیں آتی، میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا، وہ بندہ بھی اپنی منزل پہ اتر گیا، میں بھی اتر گیا، بس اس کی بات کوئی ایسی تھی جو بعد میں میرے دل میں جا کے اتر گئی، کوئی ایسی اس کی بات میں خلوص تھا، سچائی تھی، کیا تھا، بس میں گیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں ماں سے تو تکرار کرتا تھا اور ماں کو جواب دیتا تھا، کبھی بیوی کی سائیڈ پہ، کبھی بچوں کی سائیڈ پہ، پھر جھگڑا ہو جاتا تھا، پھر کئی دن ماں اور بیٹی کی اولاد کے بول چال ختم ہوتی تھی، اور پھر یہ سال ہر سال سے جنگ
چلی ہوئی تھی. کبھی مجھے اپنے آپ پہ ندامت بھی آتی تھی، کبھی ماں پہ غصہ آتا تھا. پھر میں نے کہا دل میں جاتے ہوئے کہ میں ماں کو بدلنا چاہتا ہوں، ماں تو نہیں بدلے گی، تو لہٰذا میں ہی بدل جاؤں. ماں تو نہیں بدلے گی. وہ بڑھاپے میں پختہ ہو گئی اپنے مزاج میں. کہنے لگے اس پان کی پیک پہ پان کی تھوک کا معاف کرنا، درگزر کرنا کوئی ایسا کام آیا کہ بس میری زندگی بدل گئی. اور کہا میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو بدل دیا ہے. جب اس دفعہ گھر میں گیا تو میں کچھ اور تھا. گھر میں جاتے ہی پھر وہی ہنگامہ. تیری بیوی نے یہ کہہ دیا، بچوں نے یہ کہہ دیا، بیوی کہے تیری ماں نے یہ کہہ دیا، وہ کہے یہ کہہ دیا. کہا کہ میرے منہ سے میٹھے بول، میٹھا لے جا، دھیمی بات. اور ایسے انداز سے میں نے بات کی. پہلے تو دونوں حیران تھے. پھر انہوں نے کہا شاید یہ آج کوئی خوش آیا اپنے دوستوں سے، اس لیے کوئی سڑا ہوا نہیں آیا. پھر کہنے لگے کہ میں ایک دن ایسا، 2 دن، آخر بول پڑے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے تھوک سے نصیحت ملی. تھوک سے نصیحت ملی. وہ کیسے؟ اس نے کہا ایسے میں بس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک صاحب نے ایسے پان سے تھوکا اور میرے کپڑے پہ آ گیا، اور وہ بیچارہ مجھ سے معذرت کرنے لگا. دوسرا بندہ تھا، اس نے بوتل دی، پانی دھو دیا. میں نے وہ اوپر اوپر سے معاف کر دیا، دل تو نہیں چاہتا تھا. ایک کوئی اللہ والے بیٹھے تھے، دانا آدمی، انہوں نے مجھے یہ نصیحت کر دی. پتہ نہیں انہوں نے میرے دل کی اندر پڑھ لی تھی کیفیتیں، جذبے، اور انہوں نے مجھے نصیحت کر دی. اور پھر پتہ نہیں پھر کیا ہوا، میں خود بخود ہی بدل گیا نہ چاہتے ہوئے. میں نے ان کی نصیحت پہ پہلے اعتراض بھی کیا کہ یہ کون سا موقع تھا اس بات کرنے کا، پر میں خود ہی بدل گیا. اور جب میں خود بدل گیا تو بس. اور کہنے لگے واقعی اس دن کے بعد مجھے بخت لگ گیا. دولت، میرے مسائل حل ہوئے، میری مشکلیں دور ہوئیں، میری ناکامیاں ختم ہوئیں، میری الجھنیں. پھر میں نے اماں سے حال پوچھنا شروع کر دیا. بیوی کا بھی خیال رکھتا تھا، ماں کا بھی خیال رکھتا تھا، اور ماں کا حال احوال پوچھتا تھا، اماں کی خیر خبر پوچھتا تھا. کرتے کرتے مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی خضر تھا، کوئی اللہ کا دوست تھا جس نے مجھے یہ نصیحت کر دی. کوئی اللہ کا دوست تھا. اور میرے دن رات بدلے بھی اس وقت جب میں نے اماں اور اپنی بیوی کے حالات اور بچوں کے حالات میں اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا، اور اماں کے ساتھ لہجہ، اف تو بڑی بات ہے کہ اپنے لہجے کو بالکل زیرو کر دیا، جبکہ میں بولنے کا ہیرو تھا. بالکل زیرو کر دیا. اور اماں کے سامنے میں بھیڑ کا بچہ بن گیا. بس پھر جو رب نے رنگ لگائے، دولت کا، رزق کا رنگ لگایا، عجب رنگ لگا. مجھے ایک دفعہ وہ فلیٹ میں لے گیا. سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میرے تو گھٹنے ختم ہو گئے. ایک تنگ و تاریک فلیٹ تھا، جگہ جگہ کے لیک تھا، کاکروچ تھے اس میں. فلیٹ میں لے گیا. کہنے لگا یہاں سے رنگ لگا ہے، یہاں اماں کے ساتھ رہتا تھا، اور آج ماشاءاللہ کراچی میں اس کا بہت بڑا گھر ہے. 500 گز کا گھر ہے، تقریباً 1 کنال کا.
اور اماں کی اس کیفیت پہ بس جم گیا کہ اماں کے سامنے میں نے سخت نہیں بولنا، اماں کے سامنے میں نے نرم، بس بالکل ریشم کی طرح. اور بیوی کو بھی پیار دینا ہے، محبت دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، اور اماں کو بھی. کام بن گیا اس کا. آج وہ بندہ ہے جو رزق و دولت میں ماشاءاللہ بہت آگے ہے، رب نے اس کو نوازا ہے. جو اماں کی دعائیں ساتھ ہوئی نا، پہلے اماں کا دل چیر دیتا تھا، دعائیں نہیں نکلتی تھی، اب سہ جاتا ہے، اماں اپنی بھڑاس نکال دیتی ہے، پھر اماں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اماں بیٹھ کے دعائیں مانگتی ہے، کام بن جاتا ہے.